ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صاحب الاولاد غوث الثقلین حجتنا وسیلتنا الی اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جناب علی ماشاءاللہ تیسرا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر کے واقعے کو سمجھانے کے لیے اتنا طویل تیسرا گھنٹہ شروع ہو گیا ہے اور تیسرا میسج شروع ہو گیا ہے، جو میں بیچ میں اور احادیث کی اور مقدس تعلیمات کی کتاب یعنی تذکرے اور ذکر چھیڑ لیتا ہوں۔ وہ موقع پر چیزیں جو ہیں اس واقعے کو جو ترتیب دے کر بتا رہا ہوں اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے وہ پیش کرنی پڑتی ہیں، تاکہ میرے سننے والوں، دوستوں، محبت کرنے والوں کو، سمجھنے والوں کو کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو، وہ میرے مرید فالور بنیں اور محبت کے ساتھ بھائی چارگی، انسانی ہمدردی کے ساتھ دوست احباب طرح سچائی کے راستے پر اللہ تعالیٰ اس کے نبی اولیاء کے راستے اور ان کی عمل کردہ سچے کردار کے ساتھ دوست بنیں، حب الوطنی محبت قائم کریں۔ دیکھیں، یہی جیسے میں نے آپ کو ابتدائی میں یہ چیز کی، آپ کو کہا، تو ایسی باتوں میں کافی چیزیں نکل آتی ہیں جن کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور وقت گزر جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ تو میں نے آپ کو جو ابھی حضرت لال شہباز قلندر کا مکمل واقعہ نہیں سنا سکا، اگر ان کے میں سینکڑوں معجزات اور زندگی کے حالات کے اوپر کم سے کم بھی اگر یہ 100 میسج بھی بناؤں، یعنی 100 سیڑھیاں بناؤں، تو ایک سیڑھی کے اندر مکمل بیان نہ ہو سکے گا کہ وہ 100 سیڑھیاں آپ کو مجھ کو کم پڑ جائیں گی اگر میں تواریخ، ہسٹوریکل جونگ ان کی ہسٹری تاریخ کے حساب سے ان کے معجزات، کرامات، تعلیمات، عمل و کردار کی روشنی میں جو بیان اگر جاری کروں تو 100 سیڑھیاں بھی جو 3 گھنٹے کی جس کے اندر میسج اور فلم ہوتی ہیں، وہ آپ اندازہ لگا لیں کتنے 300 گھنٹے بن گئے نا جی۔ 100 سیڑھیاں بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ علیہ السلام اور قرآن پاک کا دین تعلیم، اصحاب رسول اہل بیت کے اقوال اور تعلیمات، سنت کردار کے اوپر اگر میں ہزاروں سیڑھیاں اور کیسٹیں بھرنا شروع کر دوں تو میرے دن رات پھر کی طرح گزر جائیں گے، اور میرے پیغامات اور ان کی تعریفیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبیوں کی حمد و ثنا، درود پاک و سلام اور یہ چیزیں کم نہ ہوں گی، بڑھتی رہیں گی اور بڑھتا رہے گا کارواں کام سارا، اور وہ کم نہ ہوں گی اور ان کی تعریف کم نہ ہوگی، اور اس طرح تعریف پر تعریفیں چلتی رہیں گی۔ تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب، انکریڈیبل، امیزنگ واقعہ ہے۔ جب میں نے تواریخ کے اندر پڑھا، سنا، دیکھا، بزرگوں سے سنا، تو مجھے بہت ہی زیادہ تعجب ہوا۔ اس تعجب کی وجہ سے میں نے اپنے اس مبارک میسج میں حضرت لال شہباز قلندر کے ولی کامل اور قلندر ہونے کی حیثیت سے ان کی تعریف میں یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار آپ اپنے وہ خیمہ کیمپ جسے بولتے ہیں جہاں پر آپ رہائش پذیر تھے، 7 شریف میں بیٹھے ذکر اذکار تسبیح کر رہے تھے، آپ کے ارد گرد آپ کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے قریب سے ایک بازیگر آپ جانتے ہیں بازیگر کسے کہتے ہیں؟ یعنی تماشا دکھانے والے کو بازیگر کہتے ہیں، جو تماشا دکھاتا ہے لوگوں کو اور دکھا کر لوگوں سے پیسے بانٹتا، اپنی روزی رزق کماتا اپنے بال بچوں، ماں باپ، خاندان کے لیے۔ تو اس تماشا دکھانے میں اس نے کچھ جانور رکھے ہوتے ہیں، ان جانوروں کی وہ تربیت کر کے ان سے وہ کرتب اور وہ عمل ایسے دکھاتا ہے تماشبینوں لوگوں کو، تماشائیوں کو،
اور ان سے داد لیتا ہے اور داد کے ساتھ ان کے بدلے میں دولت کماتا ہے، جس سے وہ اپنے زندگی فیوچر برائٹ فیوچر اپنے ماں باپ خاندان بال بچوں کا روزی رزق کماتا ہے، پالتا ہے۔ تو ایک بازیگر ایک تماش بین جا رہا تھا اس کے پاس ایک ریچھ تھا۔ ریچھ سمجھتے ہیں؟ ریچھ تو ہمارے سندھ میں، پاکستان کے ہر خطے حصے میں، ہندوستان میں، اس بر صغیر کے اندر ریچھ باندر بکرے بکری کھوتے گھوڑوں اور اونٹ کا تماشا دکھانے والے بازیگر اور یہ تماش بین آپ کو بہت مل جائیں گے۔ اکثر و بیشتر سال کے کئی مہینوں میں یہ گلی گلی محلے میں لوگوں میں شہروں میں یہ تماش بین نظر آتے ہیں، اور لوگوں میں میدانوں میں اسٹیڈیموں میں کھلی جگہ کے اوپر بھی یہ تماشا کرتے ہیں، بازیگری دکھاتے ہیں اور اپنے جانوروں کے کرتب دکھاتے ہیں، اور دنیا سے بیش بہا اپنی روزی رزق کما کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پکھی باز ڈیرے باز یہ لوگ ہوتے ہیں، پورے ملک میں یہ چلتے رہتے ہیں جانوروں کے ساتھ، اور روزی رزق اس طرح تماشا دکھا کر کھاتے کماتے رہتے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے ولی کامل قلندر لال شہباز قلندر تشریف فرما تھے اپنے خیمہ اور رہائش کے اوپر، اور مریدین کے ساتھ بیٹھے تشریف فرما تھے، ذکر اذکار کی محفل لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں قریب سے یہ بازیگر جس کے پاس کچھ جانور، خاص کر ریچھ والا مشہور بازیگر ریچھ والا مشہور تھا، تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو آپ کے مریدین اولیاء اللہ جو حضرت لال شہباز قلندر کے ارد گرد حلقہ احباب کے دوست احباب مریدین جو احباب اصدقاء تھے بیٹھے ہوئے، بلا جھجک سب کے منہ سے نکلا وہ ریچھ والا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک مشہور چیز ہے بازیگری اور تماش بینی جانوروں کی پوری دنیا کے اندر۔ سرکس بھی مشہور ہے، جیسے میلوں میں اور اس پر سرکسیں لگتی ہیں، اس میں جانوروں کی بھی کرتب دکھاتے ہیں، انسانوں کے، عورتوں مردوں کے، جوانوں کے، جوکروں کے کرتب دکھاتے ہیں۔ دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے اور لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضرت لال شہباز قلندر کا دھیان ان اپنے مریدوں کی طرف پڑا کہ ان کو کیا نظر آیا، ایک دم چونک گئے ہیں اور دیکھنے لگے سامنے ایک بازیگر جا رہا ہے تماش بین، اس کے ساتھ ریچھ اور کچھ جانور ہیں، ریچھ والا کہہ کے اس کو پکارتے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر علیہ السلام نے رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فوراً اپنے مریدین کو کہا، کیا آپ پسند کرتے ہو، شوق رکھتے ہو کہ یہ تماش بینی یا یہ بازیگری اس کا تماشا ریچھ والے کا دیکھنا پسند کرتے؟ کوئی گل نہیں، میں برا نہیں مناتا، آواز دے اس کو روکو، اس کو بولو جی آؤ ادھر، بابا جی بلا رہے ہیں، سخی لال شہباز قلندر بلا رہے ہیں۔ تو آپ کے مریدین نے آواز دی، اور ریچھ والے اور باندر بکری اور سور والے اور رچھاڑے بازیگر ادھر آؤ، سندھی میں کہا انہوں نے، سندھ کا علاقہ تھا سیمی شریف کا۔ تو اس کو آواز پہنچ گئی، وہ رک گیا اور جلدی سے، کیونکہ وہ میں نے بتایا نا یہ لوگ ڈیرے باز پکھی باز ہوتے ہیں، یہ ملک کے اندر گھومتے ہی رہتے ہیں، ان کا مشن زندگی میں ساری سفر میں گزر جاتی ہے، جگہ جگہ شہر میں تلاش کرتے ہیں اپنا روزی رزق۔ ان کو جان پہچان لوگوں کی کم ہوتی ہے اور لوگ بھی ان کو کم جانتے ہیں۔ یہ فقیر فقراء اور پکھی باز اور ڈیرے باز قوم ہوتی ہے، انہی جانوروں کو کرتبوں میں استعمال کرتے ہیں، انہی جانوروں کی کھوتی ریڑیاں بیل گاڑیاں بنائی ہوتی ہیں، اس کے اوپر اپنا سامان رکھ کر اور کھانے پینے کا اسباب مال دولت جو بھی رکھ کر دوسرے شہر چل جاتے ہیں۔ اس طرح شہر جاتے جاتے یہ پورے ملک کی سیریں کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح روزی رزق کما کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی غریب ترین لوگ بھی ہوتے ہیں اور روزی رزق کمانے والے اپنے طور پر اپنے بال بچے خاندان کی پوری روزی کما لیتے ہیں، اتنے خوشحال بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے مریدین حضرت سخی لال شہباز قلندر کے مریدین نے آواز ماری اور اچھاڑے ادھر آؤ، تو وہ آ گیا، جی سائیں، جی حکم بڑے سائیں بابا جی۔ ان کو پتہ تھا کہ کوئی ڈیرا ہے بہت بڑا، کوئی بڑے سائیں بیٹھے ہیں میں یہاں پر، تو وہ ہاتھ جوڑ کر جھک گیا۔ یہ پرانے زمانے کی ریت رواج، ادب احترام کی ایک اخلاقی مثال مشہور ہے۔ انسانیت کے ادب احترام کے لیے ویسے بھی
ہر پڑھا لکھا اور نہ پڑھا لکھا کو پتہ ہے کہ یوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سر جھکا کر اس سے معافی مانگ لینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور سلام ادب سے آداب بجا لانا، اس کا مطلب ہاں جی، جی ہاں انو جی، جی حضور، السلام علیکم بڑے سائیں، چھوٹے سائیں، سرکار، آقا، یوں کر کے انہوں نے فوراً جھک گیا۔ سخی شاہ عباس قلندر کی طرف سب مریدین نے اشارہ کر دیا اس رچھ والے کو کہ یہ ہمارے سائیں ہیں، بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، ولی ہیں، یہاں کے آقا ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم نے آپ کو دیکھا تو کہا اگر آپ کو پسند ہے تو ریچھ والے کو بلا لو، یہاں پر کیا ہے، اس کو بلاؤ، اس جو کرنا چاہتا، دیکھنا چاہتے دیکھ لو، بات کر لو۔ تو سارے مریدین ڈر گئے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے، کہنے لگے آقا یا سائیں سخی صاحب، سخی داتا، آپ ہی حکم کر دیں، آپ ہی پوچھ لیں وہ کیا کرتا ہے، کیا دکھا سکتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو حضرت سخی شہباز قلندر نے فرمایا، اے ریچھ والے بازیگر، اے ریچھ والے جانوروں کے بازیگر، کرتب دکھانے والے بازیگر، تو کیا کرتا ہے، کیا کرنا جانتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیا کچھ تو جانتا ہے؟ یہ 3-4 سوال کیے۔ تو اس نے بڑے بادب سے سلام کیا، آداب کیا اور جھک گیا۔ اس نے کہا سائیں ہم روزی کماتے ہیں، سائیں ہم اپنے بچوں کا یہ جانور جتنے رکھے ہوئے، گھوڑا، اونٹ وغیرہ، گائے، بھینس، بکری، اور اپنے جو ہمارے سینکڑوں بچے ہیں، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں، ان کے سال میں 2-2 4-4 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک آدمی کی عورت کے کم سے کم 20-25 بیٹے بیٹیاں معمولی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو کھانا پینا، سیر کرنا، شہوت پرستی اور یہ نسوان پرستی اور مردانہ طاقت بھی ان لوگوں میں بہت ہوتی ہے، اور یہ لوگ، ان کی بیویاں بھی بڑی طاقتور جسم کی خوبصورت ہوتی ہیں، اور یہ لوگ اولاد پیدا کرنے کو ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ اور معمول سمجھتے ہیں۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے 10-20 بیٹے ہوں گے تو وہ اتنے کاریگر بنیں گے، ہمارا کاروبار چمکے گا، روزی رزق خاندان بڑھے گا، اس نیت سے بچے بہت پیدا کرتے ہیں۔ 11-12 سال کی، 14 سال کی بچے کو یہ شادی کر دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کئی ایسے بچیاں ہوتی ہیں، بیٹے بیٹیاں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، لیکن عام دیکھنے والے ماحول لوگوں کو، شہر والوں کو یہی سمجھ ہوتی شاید یہ ان کے چھوٹے بچے ہیں، کچھ دودھ پی رہے ہیں، چھوٹے نونہال بچے ہیں، کچھ بڑے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری فوج کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں، اور مختلف جگہ پر، لوگوں میں، شہروں کی حدود پر، سڑکوں پر، ہائی وے پر، کھلے میدانوں میں، کھلے پلاٹوں پر اپنے خیمے گاڑ کر وہاں پر ڈیرے جما لیتے ہیں، اور پھر باری باری یہ لوگ شہر کے اندر گھستے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں، اور اپنے جانوروں کو ساتھ رکھتے ہیں، اور تماشا دکھاتے ہیں کہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب خوشی سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو دولت اور مال پانی ملتا ہے۔ وہ خوشی سے پھر بازار سے کھانے پینے کا سامان، چیزیں، اپنی آسائش اور سہولتوں کی چیزیں جتنی ان کے اندر توفیق ہوتی ہے کمائی کی، وہ لے کر اپنے بال بچے خاندان کو پالتے ہیں، یہ سلسلہ چلاتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یا حضرت انہوں نے کہا آقا، سائیں، بڑے سائیں، سرکار، ہم یہ کرتب دکھانے والی بازیگر ہیں، اس طرح روزی کماتے ہیں۔ تو حضرت سخی لال شہباز قلندر فرماتے ہیں، یعنی تو کرتب دکھاتا ہے، بازیگر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، پھر میرے مریدین بیٹھے میں سب، ان کو دکھا جو تو اچھے سے اچھا کرتب جانتا ہے، جانوروں کا جو بھی دکھانا چاہتا ہے، ان کو خوش کر، اپنی روزی کما لے، جو لینا چاہتا ہے لے لے یہاں سے۔ وہ جناب علی اس نے سائیڈ میں خالی جگہ دیکھ کر وہاں پر اپنے جانوروں کا، ریچھ کا، کتے کا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتب دکھانے تھے، باندری بھی رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کرتب دکھایا۔ کافی دیر گزر گئی تو آپ کے مریدین بہت خوش ہوئے، اور بھی رستے میں آنے جانے والے لوگ جو وہاں عورتیں مرد آتے جاتے تھے یا گزرگاہ تھی، وہ بھی سب کٹھے ہو گئے، اس کا کافی سارا روزی رزق بن گیا، خوش ہو گیا۔ تو پھر وہ جو اپنے مال پانی، اپنے سامان کو سمیٹنے لگ گیا، جانوروں کو اپنی ریڑھی کے ساتھ، جو کھوتا ریڑھی، گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی رکھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ باندھا،
اور وہاں پر جو کھانا پینا ساتھ ٹفن لایا تو اس میں سے کھانا کھانے بیٹھ گیا. تو اس نے سائیں حضرت سائیں بڑے سرکار سائیں آقا سائیں لال سخی شہباز قلندر کو کھانا پیش کر دیا کہ آپ بھی کھائیں سرکار, میں میری روزی صبح سے لے کر آیا. لال شہباز قلندر بہت خوش ہوئے اس کے اخلاق دیکھ کر, محبت دیکھ کر. اس نے کہا یہ تو زندگی بھر سے تو اور تیرا خاندان, تیرے بیٹے بال بچے یہ بازیگری اور کرتب دکھانے کا جانوروں کا کام ہی کرتے آ رہے ہو, تو واقعی میں کرتب دکھانے والا؟ اس نے کہا جی ہاں جی میں یہی کام کرتا آ رہا ہوں, میرے باپ دادا خاندان بال بچے آل اولاد یہی کرے گی, یہی پیچھے چلا رہا ہے, ہم شروع سے یہی روزی کماتے ہیں, یہ جانور انہیں جانوروں کو پالتے ہیں اور اسی طرح اپنے ہم پوری شہر میں دنیا میں پھر کر روزی کماتے ہیں. پوچھا یہاں کتنے دنوں بعد آیا ہے؟ حضرت سخی شہباز قلندر نے کہا, اس نے کہا کئی سال ہو گئے میں ادھر سے گزرا تھا, تو آج کئی سالوں کے بعد میں حاضر ہوں. تو آپ بڑے خوش ہو گئے. اس نے کہا یہ تیرا تماشا ہے جو تو نے دنیا کو دکھا کر خوش کیا؟ اس نے کہا ہاں. تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو نے مجھے روٹی بھی پیش کی, کھانا بھی پیش کیا, ہاں جی, تو میں تجھ سے خوش ہوا, تو مجھ سے کیا چیز چاہتا ہے؟ تو بڑا گھبرا گیا, سجدے میں گر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت سخی لال شہباز قلندر کی محبت اور بردباری دیکھ کر. اس کے دل میں ارمان اور خیال پیدا ہوا کہ یہ بہت بڑا یا تو اللہ کا ولی ہے, یا تو اللہ کا ولی ہے, کیونکہ ارد گرد اس کا ماحول ہلکا احباب کے لوگوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی ذکر کی محفل ہو رہی ہے تو کوئی بزرگ بندہ پہنچی ذات ہے. اس کے دل میں یہ اللہ کی طرف سے محسوس ہوئی بات. تو اب وہ سوچنے لگ گیا کیا مانگوں میں سرکار سے. یعنی سرکار نے اسے پیار سے کہا, دیکھا وہ کھڑا ہوا ہے, سجدہ کر رہا ہے, رو رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, سرکار میں خوش ہوں, بس جو کمال ہے شکر ہے اللہ کا. تو حضرت سخی لال شہباز قلندر اور خوش ہوئے, اس کی شکر گزاری اور روزی رزق کے اوپر اللہ تعالیٰ نبی کا شکر ادا کرنے پر بہت خوش ہوئے سخی شہباز قلندر. اس نے کہا یہ تیرا تماشا تھا, اب تو کیا چاہتا ہے؟ کیا میں بھی تیری طرح کوئی کرتب دکھاؤں, کوئی تماشا دکھاؤں تجھے؟ تو ایک دم گھبرا گیا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ارد گرد حضرت سخی لال شہباز قلندر کے دیکھنے لگ گیا کہ یہاں تو سب اللہ کے ولی بارش لوگ, عورتیں مرد ذکر اذکار کر رہے ہیں, تسبیحیں کر رہے ہیں, اور بڑی بزرگانہ محفل ہے. تو آپ سرکار بڑے, اس نے کہا آپ سرکار بہت بڑی اونچی ہستی ہیں, میں کہاں کمی کمان, غریب غربا, فقیر فقرا, ہاں جی, دنیا کے سڑکوں پر زمینوں پر ٹھڈے کھاتا ہوا روزی کماتا ہوں, آل اولاد خاندان کو پالتا ہوں, جانوروں کو پالتا ہوں. میں اس قابل کہاں کہ میں آپ کو عرض کروں, یہ کہوں کہ تماشا دکھائیں. یہ تو ہم دنیا کی ظاہری زندگی کے اندر اس طرح ہم کما رہے ہیں. تو ایک دم وہ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا نہیں نہیں, یہ مقصد نہیں کہ میں بازیگر ہوں یا میں تماشا دکھاؤں تیری طرح جانوروں کا یا کس چیز کا. یہ تیرے الفاظ سے ایک لفظ ہے کہ تو نے اپنا کرتب اور بازیگری دکھا دی مجھ کو, اب کیا میں تجھے کوئی اپنا ایسا عمل کر کے دکھاؤں تو مجھ سے راضی ہو جائے؟ مجھ سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے, نہ کوئی لینا چاہتا ہے. تو کیا چاہتا ہے تو بار بار جھکتا تھا, ادب کرتا تھا, شکر کرتا تھا, مولا اے اللہ رب تیرا بڑا شکر ہے. یا سرکار آقا لال شہباز قلندر کو کہتا تھا کہ آقا آپ سے میں بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں, بس مجھے آپ کی دعائیں چاہیے. تو حضرت لال سخی شہباز قلندر نے ہاتھ کھڑا کر کے دعا دی. اس نے کہا اب بھی میں پوچھ رہا ہوں تو کیا چاہتا ہے, کچھ تو سوچ, کچھ تو بول دے, میں نے تو جو دعا دینی دے دینی ہے تجھے, تو بول کیا مانگنا چاہتا ہے. تو وہ اس وقت تھوڑا گھبرایا, چونکا, کیونکہ اس نے بھی گھاٹ کا زمین کا پانی پیا ہوا تھا. پورے ملک کی سرحدوں اور سڑکوں اور علاقوں, شہروں, گراؤنڈوں میں, دنیا جہاں میں بڈھے ہو گئے تماشا بازیگری کرتب دکھا کر. ان کو بھی لوگوں کی پہچان ہے اللہ کے ولیوں کی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پہلے بھی اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ اللہ کا بہت برگزیدہ پہنچا بزرگ ہستی ہے, اس سے مانگ کر یا اس کو کچھ کام کہہ کر شرمندگی نہ ہو جائے. تو یہ سوچ کر اس نے کہا, یہی لفظ کہا, سخی شہباز اپنا آپ آقا اللہ کے بہت بڑی ہستی, آپ تو شہنشاہ ہیں, بادشاہ ہیں, ہم آپ کے محتاج فقیر ہیں, آپ کی در کی روٹی ٹکڑے کھانے والے, در کی ٹھوکریں کھانے والے مظلوم لوگ ہیں.
بس آپ رحمت کی کرم و فضل کی دعا کر دیں۔ سخی شہباز قلندر نے کہا جا تو نے مجھے بادشاہ شہنشاہ سمجھ کر صرف بھیک مانگی ہے، کرم و ٹکڑے مانگے، روزی مانگی ہے، جا دیکھ پھر میرا تماشا۔ آپ کو جوش آ گیا، جلال آ گیا۔ قلندر تھے، قلندر کی صفت میں نے آپ کو بتایا پوری کائنات میں 1,24,000 پیغمبران خدا، کروڑوں اولیاء سے علیحدہ درجہ ہے۔ یہ درجہ، یہ فیلڈ کو، اس منزل کو سمجھنے کے لیے آپ لاکھوں اولیاءوں کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو نہیں پتہ لگے گا۔ آپ قصص الانبیاء بھی پڑھ لیں گے، نہیں پتہ لگے گا۔ صرف آپ کو اللہ رسول اور کلام پاک کی رشد و ہدایت جو زندگی سنوارنے کے لیے، مستقبل بنانے کے لیے ہے، وہ پتہ لگ جائے گا۔ وہ بھی اگر آپ نے نیک سچائی کے ساتھ عمل کردار کی زندگی، ماں باپ بہنوں بھائی کی خدمت گزاری، تابع داری اور حق اور حلال روزی کمانے کے حساب سے کی، تو آپ کو گریٹ برائٹ فیوچر آپ کو ملے گا، دنیا آپ کی اچھی بھلی ہوگی۔ تو قلندر کا حکم اور اشارہ، آپ ان کے معجزات کرشمات سے ناواقف ہیں، تو وہ وقت کے حساب سے آپ نے ان کو کہا جا پھر اب میرا تماشا دیکھ، تو دنیا کو تماشا دکھاتا ہے، میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں۔ کس کو کہا؟ اس ریچھ جانور والے پرانے بازیگر کرتب کرنے والے کو۔ اس نے کہا جا میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں، یوں سیدھا چلا جا، ہاتھ کیا، ادھر کو مڑنا نہیں، بس سیدھا چلا جا۔ اپنے جانور سامان کو اٹھانا چاہتا اٹھا لے، نہیں اٹھانا چاہتا اس کو یہیں پڑا رہنے دے، واپسی پر لے لینا، پہلے تماشا دیکھ میرا جو میں تجھے دکھا رہا ہوں۔ وہ تماشبین وہ کہتے ہیں نا جی، آخر کمی ہوندا ہے، بھکھا ننگا فقیر غریب بندے نو اپنی جتی دی اپنا جوڑا پھٹیا بھی ہوئے انہیں سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو سنبھال کے رکھے گا۔ پھٹے پرانے جوتے، کپڑے، جانور ہو، جو چیز ہو، اس کی رہائش کا جو تھوڑا سا حصہ زمین کا یا اس کا ٹکڑے کا، خیمے کا، وہ اس کے لیے زندگی کا سرمایہ حیات ہے، وہ جانور جس سے وہ روزی کماتا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا، سوچا کہ نہیں، میں اپنے مال پانی جو جانور ہیں ان کو ساتھ لے کے ہی جاؤں گا۔ اٹھا اور سرکار سے قدم بوسی کی، حضرت سخی شہباز لال قلندر کی قدم بوسی کی، اور وہ جس راستے پہ آپ نے اس کو ڈالا کہ تو اس طرح جا رہا ہے، اس طرف کو چلا جا سیدھا، اور جب تیرا دل بھر جائے، جب تیرا دل کرے، جب تجھے جستجو پیدا ہو، محبت ہو، تو سخی شہباز قلندر کو شہنشاہ ولی کامل کہتا ہے، تو پھر تم مجھ سے ملنے آ جانا۔ نہ دل کرے تو اپنی زندگی میں آباد رہنا، میری طرف سے دعائیں رحمتوں کی، کرم فضل سے، جا تجھے تیری زندگی مبارک ہو۔ لیکن یہ تماشا دیکھ کر مجھے ضرور بتانا، یہ تماشا میں نے تجھے اس لیے دکھایا، تو ساری دنیا کو تماشے دکھاتا ہے صبح شام، کمائی کرے نہ کرے، روزی رزق، اپنے مال کار، کوٹھی بنائی نہیں بنائی، خزانے بنائے نہیں بنائے، زمینوں کا مالک بنا نہیں بنا، مجھے نہیں معلوم، لیکن تیرے الفاظ تھے کہ تیرا خاندان 10 پشتوں سے اور آگے خاندان یہی فقر فاقے کی زندگی اور تماشا جانوروں کا دکھا کر کماتے ہیں اور پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں۔ تو آج میرا تماشا دیکھ، جو میں تجھے تماشا دکھا رہا ہوں، اور تو دنیا گھوم کر بھی اسی جگہ آ جاتے ہو بار بار، تو جا تماشا دیکھ، اور اس طرح کہا جا اب میں تجھے تماشا دکھا رہا ہوں، وہ جا کے دیکھ۔ اب یہ تاریخی واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہی تو بات سوچنے سمجھنے کی ہے۔ قلندر کسے کہتے ہیں اور ولی کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، ولی کامل کسے کہتے ہیں، پیران پیر کسے کہتے ہیں، غوث کسے کہتے ہیں، قطب ابدال کسے کہتے ہیں، ولی اللہ کامل کسے کہتے ہیں، برگزیدہ بندہ کسے کہتے ہیں، نبیوں کے علم علوم اور اللہ کی آسمانی کتابوں کا عالم فاضل ولی کامل مرشد ہادی و ناصر کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کے لیے بہت سلسلے اور تفہیمات اور سمجھ بوجھ اور سینکڑوں آپ کو میسج میں دیتا رہوں تو وہ ان کی تعریف میں، اللہ رسول کی تعلیمات میں کم ہے۔ تو وہ ابھی تاریخ دان لکھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، وہ ادھر کو یعنی کہ مشرق مغرب جس سمت کو بھی حضرت سخی شہنشاہ لال شہباز قلندر علیہ السلام نے حکم کیا کہ یہ ضرور جا، وہ چلا گیا، اپنے جانور سامان، ریڑیاں، کھوتے، ریڑی، اونٹ، گاڑیاں، بیل گاڑی، سامان، جانور جو اس کے ساتھ احباب تھے، اس کے رشتہ دار، بیوی بچے تھے، ان کو لے کر وہ گزرنے لگ گیا۔
تھوڑی دور گیا تو آپ کے مریدین میں سے تھے نا کاتب لکھنے والے. آپ کو اس بات کا تو علم ہو گیا اور سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس نے یہ تاریخی واقعہ حضرت شہنشاہ وقت ولیوں کے مرشد ولی کتب قلندر لال شہباز قلندر کا واقعہ تحریر کیا، لازمی بات ہے وہ ان کے اصحاب میں سے، ان کے مریدین میں سے تھے، کیونکہ جو ایسے لوگوں کی برگزیدہ شخصیات کے ساتھ رہتے ہیں وہی یہ واقعہ لکھ سکتے ہیں، ورنہ عام دنیا میں کوئی شخص یہ تاریخ نہیں بنا سکتا. وہ عینی شاہد ہوتے ہیں. دیکھا کچھ دور فاصلے پر وہ لوگ نظر نہیں آئے، جیسے وہاں سے غائب ہو گئے. یعنی آپ کھلے میدان میں جنگل میں بیٹھے ہوں تو آپ نے غور کیا ہوگا جب انسان آپ سے مل کر، کوئی بھی عورت مرد یا ماحول یا جماعت لوگ جو ملنے آتے ہیں، وہ آپ سے جب سلام دعا کر کے الوداع کر کر خدا حافظ کہہ کر جاتے ہیں تو وہ کچھ دور تک نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایسا لگتا ہے جیسے وہاں سے وہ غائب ہو گئے، حالانکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا فاصلہ زمین کا، علاقے کا، ماحول کا ان سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. یہ تو سمپل بات ہے. تو ابھی وہ شخص یعنی وہاں سے نظر نہیں آیا اس محفل سے، تو آگے نئی دنیا میں وہ شخص جادوگر جو تھا، بازیگر جو تھا، کرتب دکھانے والا تھا، وہ وہاں پر ایک بہت بڑی فوج کھڑی ہوئی تھی، سپاہیوں کی، فوجوں کی، جرنیلوں کی، وزیروں کی. وہ وہاں ان لوگوں نے اس بازیگر کو گرفتار کر لیا. کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا. گرفتار سے مراد یہ نہیں کہ ہتھکڑیاں پہنا دیں، اس کو سزا دی، جیل میں ڈال دیا، مجرم بنا دیا، نہیں. یعنی اس کو قابو کر رہے تھے، اور اس کو گرفتار کا مطلب ہوتا ہے جسے اپنی گرفت میں، اپنے قابو میں لینے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اور انہوں نے جس حساب سے لیا، اس نے یہ کہا، ان سپاہیوں نے، جرنیلوں نے، فوج کے جیالوں نے، کہ سرکار آقا، سرکار آقا. یعنی ان کے ہر سپاہی جرنیل کی، فوج کے منہ میں آواز تھی یا سرکار یا آقا، ہمارے شہنشاہ، ہمارے بادشاہ، یا سرکار یا آقا. آپ کہاں دنیا ملک چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ کی ملکائیں، رانیاں، آپ کے سارے خزانے، آپ کی مملکت آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اللہ کے ولی، نبیوں اور اولیاء، کتب، ابدال، قلندروں، جو بھی اللہ کے ولی کامل ہیں، ان کی واقعات، حقائق کو غور سے سنیں، سمجھے، کریں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی مقدس چھپی ہوئی چیزیں، ہدایات، روشن مستقبل ملتا ہے، رحمت، روزی رزق ملتی ہے، عقل، شعور، تمیز آتی ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، بندے نو بندے دا پتر بناتا ہے، جانور نو بھی بندہ بنا دیتا ہے، بے عقل کو عقل دے دیتا ہے، بے وقوف کو جہالت سے بچا لیتا ہے. اس لیے غور و فکر سے سننے سے ہم سب پر، قوم و ملک پر، پورے وطن پر، تمام اہل وطن، محبان اور میرے میسج کو پسند کرنے والے، میرے چینل کو پسند کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، ہدایت، رشد و ہدایت عطا کرے. سمجھ بوجھ، اخلاق، انسانی ہمدردی، بھائی چارگی، دوستی، محبت، اخوت پرستی، انسانی ہمدردی ہم سب میں پیدا کرے، آمین. اور تو وہ حیران ہو رہا تھا، وہ جان چھڑا رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، بازیگر جو کرتب دکھانے والا، ریچھ والا، یہ تو مجھے پکڑنا ہے. وہ پکڑ نہیں رہے تھے، اس کو بتا رہے تھے کہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. آج کئی سال گزر گئے ہیں، پوری قوم، ملک تجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ ہمارا شہنشاہ یہ کہاں ہے. اب یہاں سے حضرت لال شہباز قلندر، سخی شہنشاہ، سخی بادشاہ، ولیوں کے مرشد، کتبوں کے ولی، ابدال کے ولی، ولیوں کے ولی، سندھ کے ولی، ہند کے ولی، بر صغیر کے ولی، دنیا کے ولی، اللہ کے ولی، نبیوں کے ولی، کون؟ حضرت شہنشاہ سخی شہباز قلندر، لال شہباز قلندر، ولی اللہ کامل کا تماشا جو آپ نے اس کو دکھانا تھا. کس کو؟ بازیگر کو، اس تماشبین کو، اس کرتب والے کو.
وہ جناب علی پوری فوج کے جرنیل جھک گئے، سجدہ کرا، رکوع میں آ گئے، اس کے ہاتھ پیر چومے، جس طرح یہ حضرت سخی شہباز شہنشاہ ولایت کے قلندر کے ہاتھ پیر چوم کر ان سے دعائیں لے کر آ رہا تھا، اسی طرح وہ پوری فوج، لاکھوں کی فوج، ہزاروں کے سپاہی، جرنیل اس کے ہاتھ پیر چومنے لگ گئے، پیر چومنے لگ گئے، اس کی خوف کو ختم کر دیا، جو خوف اس کے اندر آیا ہوا تھا۔ کیا آیا ہوا تھا؟ کہ یہ مجھے پکڑنا ہے، ماریں گے، جیل میں ڈال دیں گے، کھا جائیں گے، جنگلی ہیں، کون ہے، میں ان کا بادشاہ شہنشاہ کہاں سے آیا، میں کوئی شہنشاہ بادشاہ نہیں ہوں، سب جھوٹ فراڈ ہے۔ اس کو ڈر خوف تھا مجھے پکڑنا نہ، مارنا دیں، ڈالنا دیں جیلوں میں، سزا نہ دے دیں۔ تو وہ جناب علی آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگ گیا، کھلکھلانے لگ گیا، اٹھ کر بیٹھا، دیکھا یہ ساری فوج میرے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، نیزے بالوں اسلحے سمیت جھکی ہوئی ہے اور رو رہی ہے اور مجھے منا رہی ہے کہ آپ ہمارے شہنشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ، فلاں مملکت بادشاہت کے آپ شہنشاہ بادشاہ ہیں، ہاں جی، آپ کی سینکڑوں رانیاں، ملکہ رانیاں، شہزادیاں، بچے بیٹے شہزادے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پوری مملکت عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں تو بات کرتے ہوئے گھبراتا ڈرتا ہوں کہ اللہ کے ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جو قلندر ہوتے ہیں، اور قلندر کی ایسی صفات جن صفتوں کو ہم جاننے کے لیے سینکڑوں سال بھی محنت کرتے رہیں، سوچتے رہیں، پڑھتے رہیں تعلیمات کو، ہم ان کی تعلیمات تک شاید کبھی نہ پہنچ سکیں کہ وہ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا ہے، کیا شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، برگزیدہ معتبر اعلیٰ بزرگ ہستی، اللہ کے ولی، وہ ان کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ ولیوں کا یہ مقام ہے۔ تو جناب علی دیکھیں، ادھر حضرت سخی شہنشاہ ہند و بر صغیر، سندھ و ہند و پاک و ہند و شہنشاہ ولایت حضرت سخی شہباز قلندر کے مریدین، اور آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ اپنے ماحول زندگی میں، جیسے وہ کھانے کا ٹائم تھا، لنچ کا ٹائم تھا، صبح کا ٹائم تھا یا عصر کا ٹائم تھا، بہرحال چاندی دیر گزری ہوگی کہ وہ وہاں سے نظر نہیں آیا، آپ سب لوگ سمجھ گئے کہ وہ یہاں سے چلا گیا، آگے یعنی پہنچ گیا ہوگا۔ سخی شہباز قلندر کو معلوم تھا وہ کیا تماشا دکھا رہے ہیں، باقی مریدین کو کسی کو کچھ نہیں معلوم، ارد گرد کے ماحول کو نہیں معلوم۔ تو وہ شخص کو جب ساری فوج نے، جرنیلوں نے سجدہ کر دیا، اس کے اندر آکڑ آ گئی، ہمت آ گئی، جوانی آ گئی، اٹھ کر بیٹھا، اکڑ کر لات کو چھلکایا، ہاتھ کو چھلکایا جیسے یہ کرتے ہیں جناب، اور اس نے اپنے مسلوں کو انگڑائی لی زبردست قسم سے، کھڑا ہوا جوانوں کی طرح۔ خوشی کی انتہا نہیں رہی، اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے، خوشی کی انتہا نہیں رہی، لیکن ہمت اللہ تعالیٰ نے اتنی دے دی، اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہوا کہ وہ جوانوں کا جوان بن گیا۔ آخر پوری لاکھوں فوج سپاہی اس کے سجدہ گر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کے اندر ہمت طاقت آئے، ہاں جی، کیوں نہ اس کو شہنشاہیت کی یعنی جوانی چڑھ جائے۔ تو اس نے دبک کے کہا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ سارے، اٹھ بیٹھو، کیا حماقت، کیا جہالت کر رہے ہو، کھڑے ہو کر سوٹ مارو، بیٹھ جاؤ یہاں پر سارے، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ سارے ادب سے کھڑے ہو گئے، رو رہے تھے، آنسو پہنچے، اسلحہ انہوں نے باہر پھینک دیا اپنا زمین، ادب سے بیٹھ گئے، جھک گئے۔ وزیر بھی وہاں موجود تھا، وزیر نے بھی سمجھایا، میں آپ کا سرکار وزیر ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں مملکت آپ کی کا وزیر اعظم ہوں، یہ چھوٹے وزیر ہیں، یہ جرنیل ہیں فوج کے، وہ فوج کا بڑا سربراہ، چیف آف دی آرمی اسٹاف آف کنگڈم فلاں فلاں، تو آپ نے کسی کو نہیں پہچانا، اس لیے ہم لوگ رو پڑے اور آپ کو سجدہ کیا کہ آپ کو ہم شہنشاہ مانتے ہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ مانتے ہیں، اپنی مملکت کا شہنشاہ، بادشاہ، شہنشاہ مانتے ہیں۔ تو جھک گئے۔ تب آپ کو یقین آ گیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے یقین آ گیا۔ اب اس نے، بازیگر نے، کرتب دکھانے والے، ریچھ والے نے اپنا ذہن چینج نہیں کیا، اب اس کی ذہن تھوڑا سا چینج ہو گیا، ماحول چینج ہو گیا بیٹھے بیٹھے اس ماحول کو دیکھ کر، اور وہ سمجھ گیا
کہ ان کا کوئی بادشاہ گم ہو گیا، شہنشاہ گم ہو گیا ہے، جس کی شکل صورت، شکل و کردار، ہر چیز وہ میری طرح ہے۔ حالانکہ میرے ہاتھ میں تو ریچھ اور باندر، کتا، کھوتا ریڑھی، بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، گھوڑا گاڑی وغیرہ وغیرہ، میرے غریب بچے بچیاں ریڑھی پر بیٹھے ہوئے، ٹکڑے کھانے والے بھوکے ننگے، وہ ذہن میں اپنے سوچ رہا تھا، ان کو نہیں بتا رہا تھا کہ میرے اس کو یہ پکی بات یقین سے دل میں اتر گئی کہ میری ہو شکل و صورت کا کوئی ان کا مشہور ترین طاقتور بادشاہ، شہنشاہ ہے جو گم ہو گیا، اور اس کو یہ ڈھونڈتے کئی سال ہو گئے، یہ بھی انہوں نے کہا، تو یقیناً وہ میں ہی ہوں۔ اب اس کو یہ دل میں بات ٹھاننی پڑ گئی اور اس پر وہ قائم ہو گیا۔ اب ان کو میں نے یہ نہیں کہنا میں ریچھ والا ہوں، باندر والا ہوں، کھوتے والا ہوں، بازیگر ہوں، کرتب والا ہوں، فلاں ہوں، جادوگر ہوں، یہ وہ وہی شہنشاہ بن کر اٹھا اور کہا چلو جی ٹھیک ہے اٹھو۔ تو اب لازمی بات ہے، جب شہنشاہ نے ہوش سنبھالا اور شہنشاہ بن کر سامنے آیا تو فوج نے تابع داری تو کرنی تھی۔ انہوں نے اپنی بہت بڑی بگھی جو ساتھ لائے ہوئے تھے، وزیر اعظم، اس بگھی میں ان کو وزیر اعظم کے سارے کپڑے اتار کے، تاج اتار کے وہ بادشاہ کو نلایا دلایا، اس کے بال بچوں کو بھی کہا یہاں نہا دھو لیں، شہزادے شہزادیاں جو ساتھ ہوتی ہیں سفر کے اندر۔ پہلے زمانے میں جرنیل، وزیر، بادشاہ جب دنیا کی سیر کو، شکار کو نکلتے تھے نا، اسی طرح پکھی بازوں اور اوڈ یہ فقراء کی طرح اپنے ساتھ ریڑیاں، بچے بچیاں، روٹی پانی، جانور، باندر، کھوتے، بیل گاڑیاں، اونٹ ساتھ رکھتے تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے، پھر سفر کرتے تھے۔ اسی طرح بادشاہ جو ہوتے تھے پہلے زمانے کے، وہ بھی جب جنگلوں میں، باہر اندر ملکوں میں سفر کرتے تھے، کیونکہ وہ زمین کے اوپر، روڈ کے اوپر سفر ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں ہے روز رائز بحری جہاز ہوں جناب، مرسڈیز ہوائی جہاز ہوں، مرسڈیز روز رائز کاریں ہوں، یہ ماحول نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی بڑی بڑی بگیاں، جانوروں کی ریڑیاں، اورن کھٹولے، شہزادے شہزادیاں، نوکر چاکر، خزانے، وہ اپنے ساتھ لے کر ملکوں سے سیر کو نکلتے تھے، شکارگاہ کو نکلتے تھے، شکار کے لیے نکلتے تھے۔ تو وہ جو شہزادیاں اور جو ساتھ رانیاں آئی ہوئی تھی، وزیر اعظم ان کے جو آئے ہوئے تھے ایوانوں کے جرنیل، انہوں نے وہ بچیوں کے کپڑے بھی، جو ریچھ والے کی بیگم، ایک دو بیگمیں تھیں، ان کو پہنائے، نلایا دلایا، بچوں کو اس کے بیٹے جو ساتھ چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ان کو شہزادے بنایا، اور ان کو اپنی شاہی مملکت، شہنشاہ کی بڑی بگھی جو وزیر اعظم چلا رہا تھا، اس کے اندر بٹھا کر اپنے ملک و قوم، مملکت اور ایوان یعنی کہ دیوان عام، دیوان شہنشاہ میں لے جانے کے لیے چل پڑے۔ وہ بچوں کو اس نے تھوڑا سا جب تیار ہو رہے تھے سائڈ میں لے جا کر سمجھا دیا تھا بیگم کو کہ کوئی عقل تمیز آئی ہے کہ اگلی بھی گئی کہ پچھلی بھی گئی، اور بابے کو مل کے آ رہے ہیں، بابا سانو تماشا دکھا رہا ہے، وہ جڑا وہ معمولی جا بندہ نہیں، بہت بڑا ولی ہے، کامل ہے، اللہ دی رب العالمین دا ولی ہے، کلندر ہے۔ وہ بیوی اور بچے چھوٹے چھوٹے جڑے سیانے سی، جو بھی سی نال سی، سب سمجھ گئے، کہندے بابا جی تسی ساڈے بھی شہنشاہ آقا ہو، اگے بھی شہنشاہ آقا سی، ہن بھی شہنشاہ آقا ہو، جو تسی کہو گے، جسا کہو گے کری جاواں گے، ہن اسی چپ ہاں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کی کرامات، معجزات، ولیوں کی معجزات، کرامات، واقعات بڑے دلچسپ اور انکریڈیبل، امیزنگ ہوتے ہیں، جن کو سوچ سمجھ سے بھی یعنی کہ باہر نکل جاتے ہیں، جو ہم لوگ تجسس خیالات اور اس کی تفکیر اور سوچ میں پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے تمام گناہوں کو، جہالت کو، گمراہی کو، اور تمام غلط اور حقیر باتوں کو، غلط سوچوں سے۔ تو وہ سب ہنس پڑے، بگیے بیٹھے، اور دیکھا جناب علی فوج ارد گرد لاکھوں ہزاروں سپاہی سلوٹ مارتے، بینڈ باجے بجاتے اور لے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند سپاہی جرنیل نے، وزیر اعظم نے پہلے بھیج دیے تھے کہ میں قوم کو، ملک کو، عوانوں کو پتہ لگ جائے کہ بادشاہ سلامت، شہنشاہ وقت، یعنی شہنشاہ ہندوستان کہہ لیں، شہنشاہ فلاں بر صغیر
شہنشاہ روس کہہ لیں، شہنشاہ عرب و عجم کہہ لیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، مل گئے ہیں، گھبرائیں نہ. تو وہاں ملک کے اندر بینڈ باجے اور انہوں نے کہا بجائے جائیں، استقبال کیے جائیں، ملک کو سجایا جائے. کیونکہ پیدل جانا ہوتا تھا، پیدل جاتے جاتے کچھ ٹائم لگتا تھا، تو ان کو کچھ گھنٹے لگے. وہ آہستہ آہستہ اپنی بگی پر اس بازیگر شہنشاہ کو لے کر پہنچے. تو وہاں بھی لاکھوں فوج، سپاہی، رانیاں، ملکہ، اس کے آل اولاد، اس کے نوکر چاکر، عوام، لاکھوں عوام، کروڑوں عوام سڑکوں پر نکل آئی، پھول برسائے، استقبال کیا، محلوں کو، عمارتوں کو روشن کر دیا روشنیوں سے جناب علی. ہاں جی، اس طرح وہاں ڈھول ڈھماکے لے کر کھڑے ہو گئے، تالیاں بجائیں، ڈھول ڈھماکے، پھولوں کی دنیا جہاں کی جنتوں کے باغوں کے پھول برسائے ان کے اوپر. تو وہ جادوگر بازیگر جو وقت کا شہنشاہ بازیگر بن گیا، وہ جادوگر، کرتبہ دکھانے والا بازیگر وقت کا شہنشاہ، یعنی کہ عرب و عجم وقت کا شہنشاہ بازیگر، کاریگر اور کرتب دکھانے والا شہنشاہوں کا شہنشاہ بن گیا. جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ نے یہ چیز دکھانی تھی. اور جناب علی سونے کے، ہیروں کے، جوہرات کے جو سجے ہوئے گڑے ہوئے تاج تھے وہ اس کو مل گئے. اس کے بچے بچیوں جو اس کی ساتھ عورت ہیں وہ بھی جناب ملکہ کی سیٹ پر بیٹھ گئیں. وہ اوٹ پکھی باز کی بیویاں، بچے جو تھے ساتھ. اس کے جانوروں کو محل کے خاص حصے میں سپاہیوں نے کھڑا کر دیا کہ ان کی شاہی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے، جانوروں کی بھی شاہی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے. جانور بھی خوش، زمین پر رہنے والا عوام، لوگ، عورتیں، مرد، غیر شعبہ زندگی کا ہر شعبہ ادارہ خوش ہو گیا کہ شہنشاہ وقت تشریف لا چکے ہیں، شہنشاہ جہاں، شہنشاہ وقت تشریف لا چکے ہیں. تو حکومت کا دور سلسلہ چلتا رہا اور اس بازیگر شہنشاہ نے، کرتبہ دکھانے والے جانوروں کے بازیگر شہنشاہ نے اپنی شہنشاہیت کو قائم کر کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے. کئی سو سال گزر گئے، وہ شہنشاہ بنا رہا. اس کی اور اولاد ہو گئی، اور کئی شادیاں کر لی. پہلی رانیاں جو اس کی رانیاں بھی نہیں تھیں، ان رانیوں سے بھی بچے اور پیدا کر لیے ہزاروں. کیونکہ پرانی تواریخ کی ہسٹری میں یہ ملتا ہے کوئی شہنشاہ جو ہے دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرا جس نے کم سے کم بھی 1000-2000 کواری، خوبصورت، جنت سے اتری ہوئی حوروں سے زیادہ حسین کواری لڑکیوں سے شادی نہ کی ہو. یعنی 1000-2000 معمولی بات ہے. اس سے بھی زیادہ، بلکہ آپ لاکھ کہہ لیں تو بھی کم ہے. 1,00,000 عورتوں سے شادی کرنے والے شہنشاہ دنیا میں، ان کی تواریخ، ہسٹری، زمانوں کی تاریخ، وقت موجود ہے، لکھا ہوا، پتہ پڑھا ہوا ہے. میں نے آپ کو کسی دن ایسے شہنشاہوں کے شہنشاہ کی تاریخ واقعہ انشاءاللہ تعالی میسج میں بتاؤں گا. اب شہنشاہوں کی بات چھڑی ہے تو شہنشاہوں کی بات بھی سمجھاؤں گا آپ کو. تو جس کی کم سے کم 1,00,000 سے زیادہ بیویاں تھیں، اور وہ بھی کواری، اور لاکھوں بیویوں سے اولاد پیدا ہوئی، بیٹے پیدا ہوئے، اولاد پیدا ہوئی. تو اندازہ کر لیں ایسے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل اللہ تعالیٰ کا مومنین مسلمانوں پر، ہم سب پر ہوتا ہے. لیکن ہم اس سے غافل رہتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، توبہ طائب نہیں کرتے، زندگی کو نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ نہیں گزارتے، اور ناشکری کے اندر لالچ، بغض، طمع، حسد سے زندگی گزارتے ہیں، جو زندگی کو، معاشرے کو برباد کرتی ہے، قوم و ملک کو برباد کرتی ہے. اب یہ واقعہ کئی سو سال چلتا رہا. یہ تماشا وہ اپنی آنکھوں سے بازیگر شہنشاہ، جانوروں کا ریچھ والا بازیگر شہنشاہ کئی سو سال یہ واقعہ دیکھتا رہا، دن رات دیکھتا رہا، کھاتا پیتا رہا. اس کو یقین سے باہر تھی یہ بات کہ وہ صبح شام کئی سو سال جیتا جاگتا رہا، آل اولاد والا بازیگر شہنشاہوں کا شہنشاہ بن گیا. پوری قوم، ملک، سپاہی اس کے سجدے تلوے چاٹتے تھے، اتنی تابعداری کرتے تھے، اور پورا ملک خوش ہو گیا اس کے علم و فن کو دیکھ کر. کس طرح وہ بازیگر شہنشاہ نے ملک و قوم، پوری فوج افواج کو سنبھال لیا، تخت و تاج، ہزاروں لاکھوں رانیوں سے شادی کر لی،
یہ تاریخ دان لکھتا ہے کہ یہ کرشمہ دیکھ کر بہت حیران ہوا. کون؟ وہ خود جو کاریگر بازیگر شہنشاہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ، یہ کرامت دکھانی تھی. حضرت شہنشاہوں کے شہنشاہ، مست کلندر، کلندروں کے کلندر، ولیوں کے مرشد، ولی کامل، اللہ کے برگزیدہ ولی حضرت لال شہباز قلندر علیہ السلام کی بدولت ذریعے سے تاریخ میں یہ واقعہ مشہور ہونا تھا. لازمی بات ہے، یہ کوئی آج کا واقعہ تو ہے نہیں ہے، یہ پرانے واقعات، تواریخ میں واقعات سے ملتا ان کی تاریخ سے. اس طرح وہ اب اپنی وہ ریچھ والی زندگی میں وہ شخص جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے طور پر بھول گیا، کیونکہ اس کو کئی سینکڑوں سال اس کو زندگی ملی، راحت، سکون، عیش و عشرت، دنیا کے خزانوں کا مالک، رانیوں کا مالک، اور اس کی پوری قوم اس کو سجدہ کرتی، اس کو مانتی. تو یہ چیز دیکھ کر اس کے یعنی کہ ہوش میں اور یہ چیزوں میں اضافہ ہو رہا تھا. آگے آگے وہ کاریگر بن رہا تھا، جیسے وہ بازیگر تھا آگے آگے کاریگر بن گیا. سوچنے لگ گیا، خدا نخواستہ کبھی جھونکا آیا، یعنی اس کو ایک دم تخت پر بیٹھے سونے چاندی کے اندر یعنی سجا ہوا دنیا دربار، بہت بڑے دربار میں بیٹھا، یہ سوچ رہا تھا کہیں یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. یعنی وہ مرشدین ولیوں کے کلندر حضرت شہنشاہ عرب و عجم لال شہباز قلندر، حضرت شہنشاہ سندھ اور شہنشاہ ہندوستان بر صغیر حضرت لال شہباز قلندر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ماں باپ پر، بچوں آل پر بھی سلامتی ہو. کہیں انہوں نے مجھ پر کوئی ایسا پڑھ کر عمل تو نہیں کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. یہ کبھی کبھی اس کو خیال آ جاتا تھا، اور میری خواب والی زندگی ایسی بنا دی کہ جو مجھے جھوٹ لگ رہی ہے حقیقت، یعنی حقیقت یہ زندگی ہے، یہ وہ مجھے پرانی زندگی جھوٹ لگ رہی ہے، بابا جی کی زندگی تمام چیزیں جھوٹ لگ رہی ہیں. یہ کہتے کہتے اس کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا، او ہو، یعنی بابا جی نے کوئی ایسا جادو ٹونا یا کوئی میرے پر جو عمل کیا وہ زندگی کہیں جھوٹ تو نہیں، وہ بھی میرا خیال تجسس نہ ہو. ابھی اس کے دل میں بات آئی نہیں تھی کہ 200 سال 250 سال پتہ نہیں کتنے سال گزارے اس نے شہنشاہیت کو قائم کر کے کہ وہ ان کا اصل بادشاہ ان کو مل گیا. 200-250 سال بعد ان کو ان کا اصل بادشاہ مل گیا جو اصل شہنشاہ تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ کرم ہوا. اب وہ جو بازیگر ریچھ والا شہنشاہ تھا، کاریگر شہنشاہ، اب وہ اتنی اکڑ میں تھا، اتنی جرت میں تھا، 200 سال 250 سال سے حکومت کر رہا ہے، ہاں جی، اتنے جوان تھا، طاقتور تھا کہ اس نے فوج کو للکارا اور کہا ہے فوجیوں، جرنیلوں، جیسے پہلے دن مجھے سجدہ کیا تھا اسی طرح سجدہ کرا کرو. تم پر فرض کر دیا میں نے دن رات دربار میں بغیر سجدے کے حاضر نہ ہونا، بغیر رکوع سجدہ اور بغیر تعریف کے اندر حاضر نہ ہونا. تمہارا دین، مذہب، قوم و ملک کی تمام ملکیت، ہر چیز میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں. تو جرنیل کانپ گئے، یعنی وہ کاریگر شہنشاہ ہو گیا تھا نا. بازیگر تو پہلے ہے ہی تھا، بازیگر شہنشاہوں کا شہنشاہ تو ہے ہی تھا، اب کاریگروں کا، بازیگروں کا بھی شہنشاہ عرب و عجم بن گیا. تو وہ فوج ساری آپس میں مشورہ دیکھنے لگ گئے، جرنیل دیکھنے لگ گئے، تمام وزراء، وزیر اعظم دیکھنے لگ گئے، سپاہی دیکھنے لگ گئے، دربار سارا دیکھنے لگ گیا ہیں وہ ایسی کتنے غلط تھے نہیں. سوچنے لگ گئے ہم کہیں غلط تو نہیں ہے، کسی نے ہمارے ملک و قوم عوام کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، دھوکہ کیا ہے، کچھ سڑ گئے، جیلس ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ پھر نقصان ہو جائے، ہم اصل بادشاہ کو اپنے ملک سے محروم کر دیں یا ان سے ہم محروم ہو جائیں، یا وہ ناراض نہ ہو جائیں. اصل شہنشاہ جو تخت کے اوپر حکومت کرنے بیٹھے، عرش کے اوپر، تخت تاج کے اوپر، وہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے. اور یہ جو اصل بادشاہ جس کو دنیا کہہ رہی ہے کہ اصل بادشاہ یہ ہے، تو یہ کہیں جھوٹا نہ ہو اور یہ کہیں سازش لے کر نئی سرے سے ملکوں میں
بادشاہوں میں، شہنشاہوں میں، ریاستوں میں یہ دشمنیاں، یہ عیاریاں، یہ چلاکیاں، یہ کئی قسم کے پلان، ہزاروں پروگرام چلتے رہتے ہیں. تو جرنیل فوج کے چونک گئے، سارے وزیر اعظم بھی چونک گئے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیسا آپ کا حکم شہنشاہ عرب و عجم، آپ کا جیسا حکم آپ بتائیں، کیا کروں، کیا کریں. آپ نے فرمایا فی الحال اس کو آپ آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو قید نہ کرنا، اس پر کوئی تشدد ظلم نہ کرنا، اس کو ہوش میں آنے تک ابھی اس کو چھوڑ دیں. اس کو بے شک چاہے شاہی خاندان کے کسی مہمان خانے میں پناہ دے دیں، لیکن جیل میں سزا نہ دینا کبھی بھی. وہ بیچارہ بھی اپنے آپ کو شہنشاہوں کا شہنشاہ کہتا ہے اور کہتا ہے اس میرے تخت و تاج کا اصل مالک ہے. آپ اس کو قید نہ کر دیں، آزاد کر دیں، روٹی پانی، کھانے پینے کی دنیا کی ہر سہولتیں، آسائش اس شخص کو بھرپور طریقے سے مال دولت دے دیں اور اس کو رہنے دیں، کرنے دیں، جب تک اس کا ہوش قائم نہیں ہو جاتا اور جب تک یہ اپنے ہوش میں آ جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ وہ شہنشاہ نہیں ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہے اور ایک عام اس مملکت کا، ریاست کا باشندہ ہے، محب وطن ہے. تو وہ جو کام کرنا چاہتا ہے، روزی رزق کمانا چاہتا ہے، کمائے، لے لے، خزانے سے اس کو پیسہ دیا جائے، دولت دیے، جوہرا دیے جائے. جس ملکہ رانی سے شادی کرنا چاہتا ہے کرے. اب یہ تو بازیگر ریچ والا جو بازیگر کاریگر شہنشاہ تھا، اس میں اتنی ہمت طاقت آ گئی سیاست کرنے کی، سیاستدانوں کا بھی شہنشاہ بن گیا. وہ بازیگر کاریگر ریچ والا، جانوروں والا، ہاں جی، سیاستدانوں کا بھی شہنشاہوں کا شہنشاہ بن گیا. آپ نے اس کی بات نہیں سنی، سمجھی کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دو، مارنا پیٹنا نہ، قید نہ کرنا، چھوڑ دو اس کو. ایسا نہ ہو کہ مظلوم ہو اور بیچارے کی کوئی یادداشت گئی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو فوج اور وزیر اعظم بڑے حیران ہوئے. پوری ملک کو جب فیصلہ وہ ریچھ والے شہنشاہ کاریگر بازیگر شہنشاہوں کے شہنشاہ کا سنا، سب نے تصدیق کر دی، نہیں نہیں، واقعی وہ سچا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے جو پکڑ کر لے کر آئے. یعنی وہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اصل شہنشاہ ہوں، شہنشاہوں کو شہنشاہ ہوں، اس مملکت کا بادشاہ مالک ہوں، انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اس کو آپ، سب نے کہا سزا دیں، قوم نے کہا سزا دو اس چور ڈاکو مکار کو، دغا باز کو، ملک کو، قوم، بادشاہ کے، شہنشاہ کے دشمنوں کو سزا دو، اعلان چوک میں کوڑے مارے جائیں. لیکن بادشاہ نے سختی سے منع کر دیا. شہنشاہ کاریگر ریچ والا، کاریگروں کا، بازیگروں کا جو شہنشاہ تھا بڑا، اس نے سختی سے کہا اس کو آزادی دی جائے، کھانے پینے، دولت مان، ہر چیز دی جائے. اسی طرح پھر وزیر اعظم نے ان کا حکم مانا اور کہا کہ فلاں شہزادی، کسی ایک شہزادی جو فارغ تھی، جس کے سے بادشاہ کبھی ملتا جلتا نہیں تھا، تو ان شہزادیوں کو، کوئی ایک دو رانیوں کو بادشاہ نے، وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ یہ ان کی خدمت کے لیے دے دیتے ہیں اور ان کو کوئی وہ پرانا آپ کے محل کی حویلی ہے ایک فلاں جگہ پر، وہ رہنے کے لیے دے دیتے ہیں، مہمان خانہ بنا ہوا ہے، دنیا کے آسائشیں، سہولتیں، چوکیدار، فوج، سپاہی بھی دے دیتے ہیں تاکہ ان کے غلام خادم بن کر اس شخص کی عزت کریں آپ کے بقول. تو شہنشاہ بڑا خوش ہوا، کاریگروں کا ریچھ والا، بازیگروں کا شہنشاہ جو ہے بڑا خوش ہوا. اس نے کہا بہت اچھے، اسی طرح عمل کرنا. اور اس کی حکومت کو اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑھوتی دی، یعنی اور 100 سال وہ زندہ رہا. تاریخ دان گواہ ہے کہ 200 سال ویسے گزرے، 200 سال بعد یہ شہنشاہ آیا جو اصل مالک تھا، لیکن اس کو قوم، ملک نے، عدالت نے اس کاریگر، جانوروں کے بازیگر شہنشاہوں کے شہنشاہ نے جھوٹا بھی ثابت کر دیا اور سزا بھی نہیں دی اور اس کو آزاد بھی کر دیا. اور ایک رحم و کرم کرنے والا، انصاف کرنے والا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، کاریگروں کا شہنشاہ، بازیگروں کا شہنشاہ پوری مملکت کا سچا شہنشاہ بن کر دنیا کو ثابت کر دیا. 100 سال اور زندہ رہا. ابھی 100 سال پورے ہونے والے نہیں تھے، یعنی بوڑھا تو انسان نے ہونا ہی ہے نا جی. تو اس کو تھوڑی اپنے آپ میں کمزوری نظر آئی. تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ کبھی کبھی میں جب تخت و تاج کے اوپر بیٹھا حکومت کرتا ہوں، خیال آتا ہے مجھے کہ یار وہ ریچھ والا واقعہ بابا نے جس نے مجھے کہا تھا تجھے تماشا دکھا رہا ہوں، کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو اور وہ خواب ہی نہ ہو، میں خواب دیکھ رہا ہوں. اسے یقین نہیں آتا تھا.
جیسا پنجابی کی مثال ہے نا جی، آپ خواب میں بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، کیا کر رہے ہو، بیڈ پر ہو، کیا خواب دیکھ رہے ہو، خوابگاہ میں سو رہے ہو، کہ بعض دفعہ انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، حقیقت ہے، جھوٹ ہے، اور وہ خواب کے اندر بزرگوں نے بتایا نا اپنے یوں، یعنی یہ چونیاں بڑھنا جناب، یہ تھوڑی تھوڑی موٹی موٹی کر کے ایسے کر کے، تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو یقین آ جائے گا. یعنی دیکھیں یہ بھی ایک کاریگری، ایک ہدایت ہے، تعلیم ہے بزرگوں کی، کہ جب آپ کبھی خواب دیکھیں، محسوس ہو کہ آپ یہ حقیقت نہیں دیکھ رہے، تو اس کو آزمانے کے لیے چونیاں اپنے آپ کو بڑھے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بادشاہ جو تھا جادوگروں کا ریش والا، بازیگروں کا شہنشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ایک دن اس نے اپنے عوام کو، وزیر اعظم کو حکم دیا کہ میں کچھ عرصے کے لیے جنگل میں جا رہا ہوں، میں نے کچھ شیروں کا، چیتوں کا، باندروں کا، سوروں کا، ہاتھیوں کا شکار کرنا ہے، اور یہاں پر ایک چڑیا گھر بنانا ہے اپنے قریب، جہاں تم لوگوں نے شاہی محل کے اندر میرے جانور پال رہے ہو اور دیکھ بھالی کرتے ہو، ان کا اضافہ کرنا ہے. ایسے میرے شوق پیدا ہوا، میں شکار کا بڑا عادی ہوں، جب سے حکومت کر رہا ہوں کبھی میں نے شکار نہیں کیا، جنگلوں میں، بیابانوں میں جانوروں کا، پرندوں کا، کسی کا میں نے شکار نہیں کیا. قصہ مختصر، تمام بادشاہوں، جرنیلوں نے، وزیر اعظموں نے، سب نے یہ اس کو ہدایت کی، یا شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ نہ جائیں شکار پر. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا شکار پر جائیں گے تو پھر وہی بات نہ ہو جائے، پہلے کئی سالوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ پھر گم ہو جائیں، آپ شکار کرنے میں کمزور ہیں، نہ سمجھیں، آپ کو عقل نہیں ہے، تو آپ یعنی کہ نقصان ہوا تھا، تو آپ جناب علی نہ کریں شکار، آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ کو دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت، ہر خزانہ، ہر جانور، ہر چیز آپ کو یہیں قدموں میں آپ کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، جو مرضی کریں. ایک چڑیا گھر بنانا، آپ جانوروں کے سینکڑوں ہزاروں چڑیا گھر ملک مملکت میں بنا دیں، ہم بنا دیتے ہیں، آپ باہر نہ جائیں. یعنی کہ اتنی محبت اس ریچھ والے کاریگر، بازیگر، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی اتنی خدمت، اتنے تابعداری، اتنی محبت ہوگی عوام کو، قوم کو، سپاہیوں کو، فوج کو، علماؤں کو، وزیر اعظموں کو، کہ اس کو حکومت سے علیحدہ کرنے کی کبھی سوچی نہیں، نہ کبھی ٹھانی، اور منع کر دیتے تھے ہر کام اس کا ایٹومیٹک ہو جاتا تھا. تو بازیگر ریچھ والا بڑا حیران ہوا، یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. پھر جب رات کو سوتا تھا نا، تو رانیوں، ملکہ، شہزادیوں سے نہیں ملتا تھا، اپنی خوابگاہ میں شاہی سونے چاندی ہیروں کے بیڈ کے اوپر اکیلا سو جاتا تھا، عورتوں کو بھگا دیتا تھا، رانیوں کو، اپنی بیوی کو، سب کو. وہ سوچتا رہتا تھا یار میری سوچ میں جو بات آ رہی ہے وہ کہیں صحیح نہ ثابت ہو جائے. یعنی اس کو فکر پڑ گیا، غم خوف پڑ گیا، کہیں میں ریچھ والا جانوروں والا بازیگر، کرتب دکھانے والا ہی نہ ہوں، اور میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ بزرگ جو حضرت شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہند و سندھ کے ولی، ہندوستان و برصغیر کے ولی لال شہباز قلندر کی جو اشارہ یا جو مجھے کہہ رہے تھے میرا تماشا دیکھ، جو میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں، وہ اس کی بات دوبارہ ذہن میں آنے لگ گئی کہ ساری دنیا کو تو تماشا دکھاتا ہے، میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں. کرتا کرتا رات کو اندھیرے میں چلنا شروع ہو گیا. اتنا چلا کہ اس حویلی تک پہنچ گیا جس حویلی میں وہ اصل شہنشاہ گرفتار ہوا تھا، اس کو پناہ دی گئی تھی، اس کی مہمان نوازی ہو رہی تھی. سپاہیوں نے پہچان لیا، فوج نے کہ یہ تو ہمارا شہنشاہ آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً سلوٹ مارا اور ادب کیا. اس نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں آقا؟ آپ پیدل ہی اکیلے ہی جا رہے ہیں سڑک پر، کس جگہ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شہنشاہ ریچھ والا کاریگروں، بازیگروں کا شہنشاہ، یہ جگہ میں بھول گیا تھا، یہ دیکھنی ہے. تو سپاہیوں نے کہا اس کے اندر وہ جو نقلی شہنشاہ پکڑا ہے ہم نے، بادشاہ جو آپ کی حکومت کو دھچکا دے رہا تھا، اس کو ہم نے جگہ دی ہوئی، آپ نے کہا تھا کہ اس کو آزادی دے دینا، ملکہ رانی شہزادیاں دے دینا، مال دولت خزانے دے دینا، اس کی تابعداری، خدمت کرنا. تو ہم خدمت کر رہے ہیں، اس کے خادم ہیں آپ کے حکم سے، تو ہم آپ کو ملا دیتے ہیں، وہ یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. اچھا جی. تو اس نے سپاہیوں کو تھوڑا سا کہا آپ علیحدہ ہو جاؤ، میں اندر جا کے اس سے ملنا چاہتا ہوں.
جب اندر گیا رات کا ٹائم تھا، وہ بزرگ جو شہنشاہ تھا، کون سا بزرگ، جو اصل مملکت کا مالک، جاگیردار، خاندانی شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ عبادت